محسوس کیا جاتا ہے وہ ہے ایک دوسرے کی حق کی حقوق کی ادائیگی نہ کرنا. ہر آدمی چاہتا ہے میرا حق ادا کیا جائے. میرے بھائی نے میرا حق ادا نہیں کیا, میرے والد محترم نے میرا حق ادا نہیں کیا, میری والدہ نے میرا حق ادا نہیں کیا, میری بیوی میرا حق ادا نہیں کر رہی, میرے بچے میرا حق ادا نہیں کر رہے, بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ میں کس کا حق ادا نہیں کر رہا. جتنی کوشش انسان اس بات کے لیے کرتا ہے کہ میرا حقوق ادا نہیں کیے جا رہے, اگر وہ اس کی 50% کوشش اس بات کی کر لے کہ میں کن لوگوں کا حقوق ادا نہیں کر رہا ہوں, تو ہر انسان کی زندگی آسان ہو جائے. مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ ہم حقوق حاصل کرنے کی تو 100% کوشش کرتے ہیں اور حقوق ادا کرنے کی 50% بھی کوشش نہیں کرتے, جس کا نتیجہ ہے کہ ہر آدمی کو اپنا حق تو چاہیے لیکن وہ دوسرے کا ادا کرنے کو تیار نہیں ہے. ہر آدمی دوسرے آدمی سے شکایت رکھتا ہے کہ اس نے میرا حق ادا نہیں کیا, اس نے میرا حق ادا نہیں. اس سے پوچھا جائے کہ آپ نے اس کا حق ادا کیا, کہ نہیں وہ تو ذرا ٹھیک ہے دیکھیں گے اس کے بارے میں, اس کو بھی کریں گے. ابھی کہہ رہا ہے میرے فلاں شخص نے اتنے پیسے لیے ہوئے اتنے سالوں سے, ابھی ان سے کہا جائے کہ آپ نے فلاں صاحب کے اتنے سالوں سے لے رکھے ہیں, نہیں وہ تو میرا معاملہ, وہ تو میں دے دوں گا ان کو, وہ میرا معاملہ ہے. بھائی آپ کا جیسا معاملہ ان کے ساتھ ہے ویسے ہی معاملہ آپ کا بھی دوسرے کے ساتھ ہے. آپ نے اپنے معاملات میں کمی کی, اس کو آپ عیب نہیں سمجھ رہے, اور دوسرا آدمی آپ کے تعلق سے ذرا سے معاملہ کر دے آپ اس کو مخالفت پر اتر آتے ہیں. معلوم ہوا کہ جب انسان معاشرتی زندگی میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی جانب توجہ کر لے گا تو خود بخود بہت سارے مسائل معاشرتی زندگی کے حل ہو جائیں گے. دوسری اور اہم چیز معاشرت کے تعلق سے سب سے اہم کام یہ کہ ہم حقوق کی ادائیگی کی جو شروعات ہیں وہ اپنے گھر سے کرنا شروع کریں. باہر کے میدان دوسرے نمبر کا ہے. جو انسان اپنے گھر کے حقوق صحیح معنوں میں ادا کرنے لگتا ہے وہ باہر کے حقوق بھی صحیح معنوں میں ادا کرنے کی کوشش کرے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی گھر والوں کے لیے اچھا ہو, اور میں تم میں سب سے اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو. خیرکم خیرکم لأہلکم وانی خیر لأہلی. اس کا مطلب ہوا کہ حضور فرما رہے ہیں کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے اچھا ہو, اور میں اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے اچھا ہوں. معلوم ہوا کہ جب ہم دوسروں کے تعلق سے اپنے گھر والوں کے حقوق ادا کرنے شروع کر دیں گے. گھر والوں کے حقوق میں کیا کیا باتیں ہیں؟ سب سے پہلی بات ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو وقت دیں. یہ سب سے پہلا حق ہے آپ کا. جب آپ اپنے گھر والوں کو وقت نہیں دیں گے تو جو چیزیں آپ سے امید رکھتے ہیں گھر والے, پھر وہ امید آپ سے چھوڑ دیں گے, پھر آپ بھی ان سے وہ امیدیں چھوڑ دیں جو آپ گھر والوں سے امید رکھتے ہیں. سب سے پہلا کام آپ کا ہے کہ آپ گھر والوں کو وقت دیں. جو وقت آپ باہر چوراہوں پر بیٹھ کر کے دوسری جگہوں پر بیٹھ کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ دیتے ہیں, آپ اس میں خاص متعین حصہ وقت کا اپنے گھر کے لیے مختص کریں. کم از کم آپ کو اپنے گھر والوں کی بات فکر ہو کہ گھر والوں کا ہمارے صبح سے شام تک کا وقت کیسا گزرا, کس حالات میں گزرا. کم از کم اتنی معلومات آپ کو روزانہ کی بنیاد پر گھر کی ہونی چاہیے. اگر آپ صرف اپنی ذمہ داری اتنی سمجھتے کہ نہیں میرا کام ہے کوئی باہر سے کما کے لانا اور شام کو آ کے گھر کھانا کھا کے باہر نکل جانا اور سونے کے ٹائم آ کر کے سو جانا اور پھر صبح کو نکل کر کے پھر اپنا دکان پہ چلے جانا, اگر آپ اتنا حق سمجھتے ہیں پھر آپ گھر سے بھی اپنا اتنا حق سمجھیں کہ ٹھیک ہے میں گھر جاؤں گا, وقت پر روٹی ملے گی, وقت پر کھانا ملے گا, بستر تیار ملے گا, سونا اٹھ کے مجھے چلے جانا ہے بس. اگر آپ اس سے زیادہ حقوق کی ادائیگی کا امید رکھتے ہیں گھر پر, پھر آپ گویا کہ اپنے حق ادا نہیں کرتے اور اپنا حقوق ادا کرانا چاہتے ہیں.